بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پاشا تو اپنی گلابوں کو روبرو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ سونیا، جس نے بھی کالے رنگ کی کرتی اور نیچے کالے رنگ کی ہی ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، گلے میں دوپٹہ لیا تھا، میک اپ سے بالکل پاک، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب وہ نہ گری تو اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے والے شخص کی آنکھیں دیکھ کر اسے خوف آیا، تو پاشا نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ تھینکس بھائی۔ پاشا کو سونیا کے منہ سے بھائی سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ بنانے کے چکر میں تھا اور وہ اسے بھائی بنا رہی تھی، لیکن وہ کچھ سخت کہہ کر اسے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تھینکس کہہ کے چلنے لگی تھی کہ وہ پھر لڑکھڑا گئی تھی، تو پاشا نے پھر سے اسے تھام لیا۔ سونیا نے مشکور نظروں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ انہی لمحوں میں کسی نے اس کی بہت ساری تصویریں لی تھیں۔ وہ آنے والی قیامت سے بے خبر تھی۔ شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچایا۔ وہ بس مجھ سے چلا نہیں جا رہا، شاید پیر میں موچ آ گئی ہے، اسی لیے میں دوبارہ سے گرنے لگی تھی۔ سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آئیں میں گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ اس کے سہارے چل کر گاڑی تک گئی تھی۔ پاشا نے کار کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھ گئی۔ پاشا خود بھی حیران تھا کہ لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے تھے۔ آج وہ ایک لڑکی کے آگے جھک رہا تھا، لیکن عشق تو محبوب کے قدموں میں لے آتا ہے۔ وہ بھی ایک نظر کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تھینکس آپ کا، آپ نے میری مدد کی۔ تو پاشا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دل فریب تھی، لیکن ماسک کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی اور وہ چلی گئی۔ پاشا بھی مایا کے لیے کچھ چیزیں لینے چلا گیا۔ وہ بھی شاپنگ کر کے باہر نکل رہا تھا، پھر سے اس کی ٹکر کسی سے ہوئی تھی۔ جنت، جو عبایا پہنے فل نقاب میں تھی، اس کی بس ہلکی گرین آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ پاشا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بہن جی، آپ دھیان سے چلیں۔ تو جنت نے اپنی پلکیں اٹھا کر سامنے اس شخص کو دیکھا تھا۔ ایک پل کو تو پاشا بھی اس کی ہلکی گرین آنکھوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا، لیکن اپنی گلابوں کا خیال آتے ہی نظریں دوسری طرف کر لیں۔ جنت بھی بھوکلا گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آ گیا۔ جنت بیٹا۔ جی بابا، کیا ہوا بچے؟ کچھ نہیں بابا، آئیں چلیں۔ جنت بھی چلی گئی تھی اور پاشا بھی اس کے پاس سے گزرا تو جنت نے اس کو دور تک دیکھا تھا۔ جنت سلمان صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ سلمان صاحب اب بوڑھے ہو گئے تھے، وہ محلے کی مولوی تھے۔ بس بچوں کو قرآن پڑھاتے اور تھوڑی بہت مدد آ جاتی تھی تو گزارا ہو جاتا تھا۔ ان کی بیگم تو جنت کی پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ انہوں نے جنت کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے جنت کو دیکھا ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ شاذم آج کل ایک لڑکی کے کیس میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، اس کے گھر والوں کو بھی مار دیا تھا۔ وہ صدمے سے اس کے دماغ کو بڑا نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے محلے کے لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کیس شاذم کو دیا تھا۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر تھا، لیکن وہ لڑکی کبھی چیختی کبھی روتی، لیکن ایک شاذم ہی تھا جو اسے سنبھال سکتا تھا۔ وہ تھکا ہوا گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نین کو پریشان بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا نین؟ تو نین نے غصے سے شاذم کی طرف دیکھا۔ کیوں شاذم، تم نے مجھ سے ہمدردی میں شادی کیوں کی؟ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ تم مجھ سے شادی کرتے۔ اگر میں اس قابل ہوتی
تو تمہارا بھائی کبھی مجھے ریجیکٹ نہ کرتا اور نہ ہی مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کرتا۔ میں جانتی ہوں تم بھی صرف مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو اور ہمدردی میں آ کے مجھ سے شادی کر لی تم نے۔ نین کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ میں کل سے اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی ہوں شاذم، کہ ابان نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے اپنی بیوی کے منہ سے ابان کا نام سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے نین کو اپنی طرف کھینچا اور دیوار کے ساتھ پن کیا۔ شاذم تو اس کے چہرے پہ بے حد قریب اس کے نقش کو دل میں اتار رہا تھا کہ نظریں اس کے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر گئی تھی۔ نین تو شاذم کی نظروں سے کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر وہ بے خود سا جھکا اور اپنے ہونٹوں سے اس کی سانس بند کر گیا۔ نین کی روح فنا ہوئی تھی، شاذم کو تو جیسے سکون مل گیا تھا۔ وہ نازک ہاتھوں سے اس کی شدت بھری قید سے آزاد ہو کر دور ہوئی اور خود کو سنبھالنے لگی۔ وہ تو جیسے بہک ہی گیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ انچ بھر کا فاصلہ ان کے درمیان رہ گیا تھا۔ نین تو بن پانی کے مچھلی کے مانند تڑپ کے رہ گئی شاذم کے حصار میں۔ نین کو تو شاذم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاذم کو دیکھ رہی تھی۔ شاذم محبت بھری نظروں سے نین کو دیکھ رہا تھا۔ نین صاف شاذم کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ نین، تم اب اچھے سے سمجھ گئی ہوگی کہ میں نے تم سے شادی ہمدردی یا مجبوری میں نہیں، محبت میں کی ہے۔ نین نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شاذم، میں نے تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا اور نین نے ایک تھپڑ شاذم کے منہ پہ مارا تھا۔ شاذم کو نین کا تھپڑ کھا کر ایسے ہو گیا جیسے وہ کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا۔ نین نے بے اختیار ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تھا۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن غلطی کر دی تھی۔ شاذی، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شاذم کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتا چپ سا چلا گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ وہاں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شاذم فریش ہو کر آیا تو بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے نین کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اسے پتا تھا وہ رو رہی ہے، لیکن وہ اب اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ نین نے دیکھا تو زور زور سے رونے لگی۔ میرا سر درد کر رہا ہے، پلیز چپ کر کے سو جاؤ اور لائٹ آف کر دو۔ نین اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اسے متوجہ کرے۔ نین بھی آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابان آفس سے گھر آیا تو دیکھا وفا صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ ابان محبت باش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چلتا ہوا صوفے کے سامنے گیا اور وفا کو بازو سے پکڑ کر نیند سے بیدار کر دیا۔ وفا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ جانم سائیں، آج کے بعد اگر میں گھر آؤں تو تم مجھے یہاں بیڈ پر ملو، اس صوفے پر نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں ٹائم دیا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس ابان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ابان نے اسے چھوڑ اور فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تو دیکھا وہ صوفے کے بجائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کونے میں سوئی ہوئی تھی۔ سارا بیڈ خالی تھا۔ اگر ابان پاس آیا تو وہ اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ اپنی لٹل ڈول کی معصوم سے پلان سے وہ مسکرایا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ جانم سائیں، مجھے ہرگز پسند نہیں
تم مجھ سے منہ موڑ کے سو، تمہارا بیڈ ہے، تم جیسے چاہے سو سکتی ہو، لیکن مجھ سے فرار کے راستے ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ میں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ابان نے اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے کہا۔ ابان نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ شاہ شاہ جی کی جان، آپ کا بازو درد کرے گا، میں الگ ہو کر سو جاتی ہوں۔ اس نے پھر سے کوشش کی تھی۔ جانم سائیں، تمہارا میرے قریب ہونا ہی میرے سارے درد ختم کر دیتا ہے، چلو سو جاؤ اب۔ مجھے نیند آئی ہے، تو وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ یار بیگم، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اب پاؤں میں موچ لگوا آئی ہو۔ عمر، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے نا؟ ایسے ہی میں گر گئی تھی، وہ تو شکر ہے خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوں۔ عمر، وفا کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں سونیا، کچھ پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بہن۔ عمر کے چہرے پر پریشانی چھائی تھی۔ عمر، تم پریشان نہ ہو، وفا بالکل ٹھیک ہوگی، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے۔ عمر کا چہرہ مسکرایا۔ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہو۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو ابان کی باہوں میں پایا۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ خود ابان کے لیے ناشتہ بنائے گی، اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ گھر میں فارغ رہ کے بور ہو جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہو کر ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جبکہ ابان جب اٹھا تو اس نے وفا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو جلدی سے باہر آیا تو مزیدار خوشبو سے کچن میں لے آئی۔ وہ آگے بڑھا تو دیکھا وفا آٹا گوندنے میں بزی تھی۔ ساتھ میں کھانا بھی پک رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب گیا۔ جانم منہ اس کے کان کے پاس کیا تو وفا نے چیخ ماری اور سارا آٹا الٹ کر اس کے اوپر گرا، جو اب جگہ جگہ اس کے چہرے، گردن اور کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ ابان نے مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وفا اپنی حالت دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ شاہ، آپ نے کیا کیا؟ مجھے پیچھے سے آ کے ڈرا دیا اور دیکھیں میرا حال کیا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ابان کو دیکھ کر کہنے لگی، اور اب آپ ہنس رہے ہیں۔ میری وجہ سے؟ وہ مصنوعی سنجیدہ ہوا۔ جی آپ کی وجہ سے، لیکن جانم میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس تمہارے قریب آیا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ وفا کو کچھ جلنے کی بدبو آئی۔ اس نے فوراً سے چولہا بند کیا اور روتے ہوئے ابان کی طرف دیکھا۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے لیے کچھ بناؤں، یہ بھی جلا دیا ہے۔ جانم سائیں، وہ اس کے قریب ہوا اور وہ پیچھے کو کھسک کر شیلف کے ساتھ لگ گئی۔ میری جانم کی تو بہت زبان چلتی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا۔ دور رہیں۔ وہ دھڑکتے دل کو سمجھاتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ کا دباؤ ڈالے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی وجہ سے ابان کا ڈریس بھی خراب ہو گیا۔ اس کے دور کرنے پر ابان کو غصہ آیا تھا۔ جانم سائیں، تم میری زوجہ ہو، ایسی مزاحمت کرنا ترک کر دو، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم مجھے خود سے دور کرو۔ وہ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وفا نے اس کی شرٹ کو زور سے پکڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا۔ وفا نے کھا جانے والی نظروں سے ابان کو دیکھا۔ لٹل ڈول، ایسے نہ دیکھو، میرا ناشتہ تو ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولا تھا۔ اب ایسے دیکھو گی تو میری بھوک مزید بڑھ جائے گی، یہ نہ ہو تم کو ہی کھانا شروع کر دوں۔ وہ شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ وفا نے دھکا دے کر جلدی سے کمرے سے بھاگ گئی۔
اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر لیٹ کر اپنے ہونٹوں کو چھونے لگی۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی جس کا اسے بھی پتہ نہ چلا۔ پاشا آرام سے بیٹھا کرسی پر مسلسل سونیا کو سوچے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے ابھی تک اپنے ہاتھ پہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل سونیا کو سوچے جا رہا تھا، لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا اس کے سامنے وہ ہلکی گرین آنکھیں جو نقاب میں چھپی تھیں وہ سامنے آ جاتی۔ اف کون ہے یہ لڑکی، وہ جھنجھلایا تھا۔ میں صرف اپنی گلابوں سے پیار کرتا ہوں۔ وہ جنت کے خیالوں کو بار بار جھٹک رہا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو دیکھا مایا کی کال تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ بھائی کی جان، میں ٹھیک ہوں بھائی میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، کب واپس آئیں گے؟ بہت جلد میری جان، تم کو بلاؤں گا یہاں۔ اس نے اذیت سے اپنی بہن کو یاد کیا تھا۔ بھائی میں بس جلد سے جلد واپس آنا چاہتی ہوں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ مایا، جب ٹائم آئے گا میں تم کو خود بلا لوں گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، مایا نے کہہ کر بات ختم کی۔ پاشا کو ایک دفعہ پھر غصے سے ابان کا خیال آیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ابان شاہ۔ پاشا نے مایا کی کال بند کی تو اسے کبیر کی کال آئی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ کیا خبر ہے کبیر؟ جو میں نے کام تمہیں کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ جی پاشا، ہو گیا ہے، وہ لڑکی آپ کے فلیٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کو یہاں میرے پاس لے آؤ، پھر ہم اس جسٹس سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آدمی کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ شاذم صبح اٹھا تو نین کو دیکھے بغیر وہ ناشتہ کر کے ہاسپٹل جا چکا تھا۔ نین اٹھی تو دیکھا شاذم نہیں تھا۔ اسے پھر سے رونا آیا تھا۔ اسے شاذم کی بے رخی بری لگ رہی تھی۔ اسے شاذم کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن اس سے غلطی ہو چکی تھی۔ ابان آفس میں بیٹھا تھا کہ حیدر آ گیا۔ آؤ حیدر، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں ابان۔ ابان تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو یار، تم کب سے اجازت لینے لگ گئے؟ تمہاری کبھی باسط سے بات ہوئی ہے دوبارہ؟ تو ابان کو اپنا پرانا گہرا دوست یاد آیا۔ نہیں حیدر، میں نے بہت کوشش کی تھی اسے ڈھونڈنے کی، اس سے بات کرنے کی، لیکن اس کی غلط فہمی دور کرنے کی، لیکن وہ ہم سے بہت دور ہو گیا ہے۔ آج مجھے بھی باسط کی یاد آ رہی تھی، کتنا اچھا ہم نے وقت گزارا تھا نا، کاش ایک وہ رات نہ آئی ہوتی، ہم کبھی جدا نہ ہوتے۔ ابان، حیدر اور باسط تینوں گہرے دوست تھے۔ حیدر اور ابان تو ایک ساتھ بزنس بھی کرتے تھے، لیکن جو باسط تھا وہ اتنا امیر نہیں تھا، لیکن ابان اور حیدر کے ساتھ وہ بھی تھوڑا بہت ان کے آفس میں کام کر لیا کرتا تھا، لیکن ایک حادثے نے باسط کو ان سے دور کر دیا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ابان کے نمبر پر کال آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو ماں جی کی کال تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام بیٹا، روتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بیٹا دادی کی طبیعت خراب ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ کیا ہوا تھا دادی کو؟ پتہ نہیں بیٹا، تم بس آ جاؤ۔ ابان جلدی سے اٹھا اور گھر کی طرف گیا۔ وہ وفا کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گیا اور وفا کو ساتھ لیا اور گاؤں کے لیے نکل گیا۔ وفا کو بھی دکھ تھا اور دعا کر رہی تھی کہ دادی کو کچھ نہ ہو، انہیں بالکل اپنے باپ کی طرح لگے تھے وہ گاؤں پہنچے تو جلدی سے ہاسپٹل گئے، جہاں نسیم بیگم اور فرزانہ بیگم باہر بیٹھی دعا کر رہی تھیں۔
پاشا آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پی رہا تھا کہ کبیر اس کے پاس آیا۔ پاشا، جو آپ نے کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے، وہ لڑکی ہم لے آئے ہیں، اسے میرے سامنے لے کے آؤ، اس کے باپ کو کال کرتے ہیں۔ تو کبیر گھسیٹتا ہوا ایک لڑکی کو لے آیا جو مشکل سے 20 سال کی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ پاشا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چپ کر جاؤ لڑکی، ورنہ تمہاری زبان کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہمیں تم سے نہیں، تمہارے باپ سے کام ہے۔ اگر تمہارا باپ ہمارا کام کر دیتا ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ تمہاری لاش ہی اس کے پاس پہنچے گی۔ اس لڑکی نے ڈر کر پاشا کی طرف دیکھا اور سہم کر چپ ہو گئی تھی۔ پاشا نے جسٹس کو کال کی۔ ہیلو جسٹس صاحب، آپ سے بات کرنے کا شرف ہم نے حاصل کر ہی لیا۔ پاشا جسٹس نے پریشان ہو کر بولا، ارے واہ جسٹس صاحب، ہمیں پہچان گئے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کیوں کال کی مجھے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا پاشا کہ تمہارا آدمی گنہگار ہے اور انہیں پھانسی ہو کر رہے گی۔ ارے رکیں تو جسٹس صاحب، پہلے میری بات تو سن لیں۔ یہ ذرا آپ اپنی بیٹی سے تو بات کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے آدمی کو کیسے پھانسی دیتے ہیں۔ یا چھوڑتے ہیں؟ جسٹس نے پریشان ہو کر کہا۔ میری بیٹی؟ ہاں تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ جسٹس صاحب، پاپا پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ پاپا پلیز آپ وہ کام کریں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لاش ہی آپ کے پاس جائے گی۔ پلیز پاپا مجھے بچا لیں۔ وہ شور کرنے لگی تھی۔ ارے چپ کر! کبیر نے اس کے منہ پر دوبارہ سے پٹی لگا دی تھی۔ وہ شور نہ مچائے۔